میں محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اس کی بنیاد جذبات ہوتے ہیں، اور جذبات جو ہیں ان کی تعداد تو 27 ہے، لیکن ان پہ کی جانے والی ریسرچ نے یہ بتایا ہے کہ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں، یہ سر جو کتابیں پڑھتے ہیں ان کے لیے جملہ سر، دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں لیلا صاحب یہ آپ کے لیے جملہ سر، ایک صاحب ہے ان کا نام ہے ڈینیل گولڈمین۔ اس بندے کا کمال یہ ہے کہ اس نے دنیا میں جو ذہانت تھی، وہ جتنی قسم کی ذہانتیں دریافت ہو چکی تھیں، اس نے کہا کہ یہ ساری ذہانتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور ایک ایسی ذہانت دنیا کو بتائی اور بتایا کہ اس ذہانت کا رول آپ کی زندگی میں کامیابی آگے بڑھنے میں 85% رول ہے، اور اس ذہانت کو آج دنیا EQ کے نام سے جانتی ہے، اور یہ کتاب دنیا میں 1991 میں آئی تھی۔ اس کتاب کا نام ایموشنل انٹیلیجنس بائی ڈینیل گولڈمین۔ ڈینیل گولڈمین نے کمال کی بات کی، اس نے کہا دنیا کی تاریخ میں، یہ میں نے کیونکہ کتاب بھی پڑھی ہے، بلاگز بھی پڑھے ہیں اور اس پہ ریسرچ بھی کی ہے، تو ایگزیکٹ کتاب کا ریفرنس نہیں ہے لیکن ڈینیل گولڈمین کا ریفرنس میں دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں جو ڈیسیژنز ہیں، فیصلے، ان میں سے وہ فیصلے جو انفرادی فیصلے ہیں یا کلیکٹیو فیصلے ہیں لیڈرز کے یا اجتماع کے، ان میں سب سے زیادہ خراب فیصلے جن پہ پچھتانا پڑا وہ فیصلے تھے جو جذباتی تھے، ریشنل نہیں تھے۔ دوسری بات، یہ بھی میں نے کسی بلاگ میں پڑھی، عمران بھائی بڑی مزے کی بات کہ میں نے پڑھی کہ دنیا کے جتنے خراب فیصلے ہیں جو گلے پڑ گئے انسانوں کے، انفرادی یا اجتماعی، ان کی ٹائمنگ دوپہر 1 سے 4 بجے کی تھی۔ لہٰذا ہمیں کوئی بھی آپ میں سے ممکن ہے کسی نے کوئی بڑا اہم فیصلہ 1 سے 4 بجے کیا ہو، میں نے فیصلہ 18 سال پہلے کیا تھا، اللہ کا شکر ہے بچت ہو گئی، قریب سے گزر گئی، لیکن آپ کا فیصلہ جب بھی جذبات کی بنیاد پہ ہوگا آپ پچھتائیں گے۔ اس پہ نہج البلاغہ میں سب سے بڑا ایک عنوان ہے، امام علی فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی فیصلہ کرنا ہے تو غصہ اور خوشی کی حالت میں نہ ہو، تو اگین سچا ہو جاتا ہے ڈینیل گولڈمین جو کہہ رہا ہے کہ ریشنالٹی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے فیصلے سے پچھتاوا نکال دیتی ہے، نہیں تو فیصلے سے آپ کو بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ حضور والا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ سب فیصلے جو ریشنل ہونے چاہیے، یعنی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب فیصلے ہی ریشنل ہونے چاہیے تاکہ ہم پچھتاوے سے بچیں، لیکن زندگی میں ایک فیصلہ ایسا ہے جس کو میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں، اس کو ریشنل ہو کے نہیں کرنا چاہیے، اس کو عقل کی بنیاد پر نہیں کرنا چاہیے، اور وہ فیصلہ ہے کسی کی خدمت کا فیصلہ۔ اس کو جب کرنا چاہیے، اس کو جذبات کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کو خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کو جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کو ایک قدم آگے بڑھ کے کرنا چاہیے۔ یہ جس پٹی میں یہ ہم نے آج یہ رکھا ہے، ایونٹ رکھا ہے دلہ صاحب، یہ بڑی مختلف سی جگہ ہے۔ رائبنڈ کی ایک پہچان تھی رائبنڈ کا اجتماع۔ رائبنڈ کی ہسٹری پڑھیں تو رائبنڈ والی جو جگہ ہے وہ ایک ابرار صاحب شمشان گھاٹ تھا، اور یہاں ہندو بہت زیادہ تھے۔ یہ پوری ہسٹری میں نے پڑھی ہے، میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں آگے جاؤں گا۔ تو ایک پہچان کو شمشان گھاٹ سے آگے چلیں تو اجتماع آج کل ایک بڑی عجیب پہچان ہے، آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہاؤسنگ کلونی۔ آپ شروع کرتے رائبنڈ روڈ تو آپ اجتماع تک بھی پہنچتے کلونیوں کی بھرمار دیکھیں گے، ہاؤسنگ گرین گرے میں کنورٹ ہو رہا ہے۔ بڑا ایسا بھی بڑا کام خراب ہو گیا، گرین گرے ہوتا جا رہا ہے، گرین گرے، اور جب بھی کسی سوسائٹی میں گرین گرے ہوتا ہے وہ سوسائٹی بھی کہیں گرے میں چلی جاتی ہے، وہ بھی ایک مشکوک سی سوسائٹی بن جاتی ہے۔ ہر کوئی ایک سوال کرتا ہے ایک فیصلے کے لیے، شاید صاحب میں پیسے یعنی کتنے انویسٹ کریں؟ میں کیونکہ کوچنگ کاؤنسلنگ میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اچانک دروازہ ناک ہوتا ہے یا کال آتی ہے یا راہ میں کوئی روک کے میرے سے جو سوال کرتا ہے، اگر میں وہ سوال آپ کو بتانے شروع کروں تو آپ کی سنجیدگی جو ہے وہ ایک دم ختم ہو جائے گی۔
میں فقط قاضی صاحب 3 واقعات مختصر پیش کر دیتا ہوں. ایک صاحب میرے گھر پہ پہنچ گئے اور گھر پہ میرے گھر کے گارڈ کو کہنے لگے کہ میں نے شاہ صاحب سے ملنا. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب تو گھر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کسی سے ملوا دیں, مجھے لازمی ملنا. شاہ صاحب نہیں ہے, باجی ہے. تو انہوں نے کہا جی بہن کو ملوا دیجیے, میں بڑی تکلیف میں. تو میری بیگم صاحبہ گیٹ تک آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھائی خیر ہے, آپ شاہ صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بڑا ارجنٹلی آپ نے ملنا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا میں نے دم کروانا. میں کہا وہ تو کبھی پریشر کوکر والا دم نہیں کر سکتا, آپ کو دم کہاں سے کرے؟ غلط تلاش. ایک صاحب میرے پاس آ گئے, وہ آگے کہنے لگے کہ شاہ صاحب مجھے بتائیے کاروبار کیسے کرنا ہے. میں نے کہا میرا شعبہ نہیں ہے, میں تو پڑھاتا ہوں کچھ گورنمنٹ کے اداروں میں. 4 سال میں نے کچھ جوڈیشری کو پڑھایا ہے ایک ادارے میں, کچھ عرصہ سی ایس سے پڑھایا ہے, کچھ عرصہ کو فوج کے اداروں میں پڑھایا, اور میرا موضوع بھی جو تھا وہ لیڈرشپ تھا. اس میں مجھے زیادہ پتا. تو مجھ سے عجب سوال ہوتے ہیں کہ جب سے گرین گرے ہونا شروع ہوا ہے, بڑا صاحب ایک سوال مجھے بڑا زیادہ کیا تھا, شاید یہ پیسے نے اتنے انویسٹ کریے کہ بات جانا. ایک صاحب آئے اور وہ صاحب آ کے مجھے کہنے لگے, رحمان فارس, کہ میرے پاس 15 لاکھ روپے ہے, اسے میں کہاں انویسٹ کروں کہ بڑھ جائے. تو میں نے کہا, ان کی شرافت کا اندازہ مجھے 5 منٹ میں ہو گیا. تو میں نے فوری طور پر انہیں کہا کہ آپ کا مہینے کا خرچہ کتنا ہے؟ انہوں نے کہا 50,000 روپے. میں نے کہا اگر آپ ان پیسوں کو خود کھائیں تو یہ کتنے پیسے میں ختم ہوں گے؟ انہوں نے کہا تقریباً 2.5 سال میں. میں نے پنجابی میں کہا اللہ کا واسطہ ہی آپ پہ کھا جا, نہیں تو کوئی اور کھا جائے. بیکاز پرابلم اس یہ ہے انویسٹ کہاں کریں. ہم میں سے ہر کوئی اپنے پیسے کو, چیزوں کو ملٹیپلائی کرنا چاہتا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ جذباتی فیصلہ, کیا فیصلہ کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچنا, یہ آپ کبھی کریں گے آپ پچھتائیں گے. کیوں؟ 70 تو وہاں مل رہا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, جو مستقبل ہے, جو قیامت ابھی آئی نہیں ہے, ابھی آنکھ بند ہوئی نہیں ہے, اس کو دیکھنے کے لیے تو آج تک ایک ایسا عجب ذائقہ ہے موت, جس ذائقے کو چکھنے کے بعد واپس آ کے کسی نے نہیں کہا کہ ذائقہ کیسا تھا, لیکن 10 کا وعدہ کر دیا وہ دنیا میں ملتا ہے. سو میرا آپ سب سے کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے بھائی نے اور بھابھی نے ایک خیر کا کام شروع کیا, ایک ایسا خیر کا کام جس کا انہیں کوئی پروفٹ شاید اس دنیا میں بھی نہیں, لیکن وہ پروفٹ کی شکل کیا ہے؟ میری زندگی کے وہ نظارے, پروفٹ سے جانے لگا, وہ نظارے جو میں نے زندگی میں فقط ایک بار دیکھے اور دوبارہ نہیں دیکھے. ان میں سے ایک نظارہ یہ ہے کہ لیلا صاحب مجھے اور بھابھی مجھے ایک کوٹھی کے اندر لے کر گئے, اور وہاں سارے بچے بھاگتے بھاگتے ان کو گلے لگا کے ابو اور امی کہنے لگ پڑے. میں نے کہا آج لیلا صاحب ہمارے تو اپنے بچے ہم سے دور ہو گئے, یہ تو یتیم بچوں کو اپنا بچہ بنا کر اپنا وقت کاٹ کے, اپنے وسائل کاٹ کے پالتے ہیں. تو جہاں ہمارا پورا ایمان اپنے 2 نفروں پہ ہوتا ہے اور گلے میں 2 روپے ڈالتے ہوتا ہے, اللہ قبول کرے گا. اللہ لیلا صاحب کی اور بڑائے صاحب کی صاحبزادی کی اس نیکی کو بھی نہیں قبول کرے گا. اللہ ہمیں اس طرح کے جذباتی فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.